السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، پہلی رکعت کی تکمیل اور اس کے بعد رکوع کے بعد سجدہ اور سجدے کے اذکار، اور اس بیچ میں ایک اہم موضوع چھیڑا گیا تھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا یا نہیں باندھا جائے گا، اور دلائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ نہ باندھنا افضل ہے، اور باندھنے والوں کی جو دلائل ہیں وہ کمزور ہیں۔ اب آج کے درس میں پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد اور دوسرے سجدے سے پہلے جو جلسہ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کی جو بیٹھک ہے، اس کے بارے میں، اس کی صفات، تشہد، دوسری رکعت اور یہ ساری کی ساری چیزیں مکمل کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سجدے کے بعد کا جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ، اس سے متعلق جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے سے اٹھتے تھے، اور اس کے بعد بایاں پیر بچھا کر کے اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ بایاں پیر بچھاتے تھے اور اس پر اپنا مبارک کولہا رکھ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اس کی عملی تطبیق ابھی کی جائے گی۔ اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کی ایک صفت یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھتے تھے اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی جانب موڑ کر کے قبلے کی جانب رکھا کرتے تھے۔ دایاں پیر کھڑا رہے گا جیسے سجدے کی حالت میں کھڑا تھا، اور اس کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی رہیں گی، اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ کبھی کبھار اقعاء کرتے تھے۔ اقعاء کہتے ہیں دونوں پیروں کو کھڑا رکھا جائے اور دونوں پیروں کی ایڑیوں پر انسان بیٹھ جائے۔ کبھی کبھار یہ عمل دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کے لیے کیا جائے گا، تو کبھی کبھار اقعاء فرماتے تھے، یعنی دونوں ایڑیوں کو کھڑا کر کے ان پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ابو عوانہ میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، حاکم میں اور بیہقی میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سجدوں کے درمیان کا جلسہ اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اطمینان کے ساتھ یعنی بہت سکون کے ساتھ اور طویل جلسہ کیا کرتے تھے، اور اس جلسے کی مقدار جیسا کہ کل بتایا گیا کہ جتنا طویل آپ کا رکوع کے بعد کا قیام، پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ، تقریباً اتنا ہی دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ ہوتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تقریباً مساوی اور برابر ہوا کرتی تھیں۔ تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی، اور کبھی کبھار اتنا طویل جلسہ ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ کبھی کبھار اتنا طویل ہو جاتا تھا، خلاف معمول، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ لہذا کبھی کبھار اس جلسے کو لمبا بھی کیا جانا چاہیے۔ اور اس جلسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا تھی اللہم اغفر لی وارحمنی، اور بعض روایات میں ہے وجبرنی، اور بعض روایات میں ورفعنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یا بعض الفاظ کے اضافے کے ساتھ اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی ورفعنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، ابن ماجہ، حاکم وغیرہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ، بیہقی میں، مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا تھی۔ اگر یہ جلسہ طویل کرنا ہے تو اسی دعا کا بار بار اعادہ کیا جا سکتا ہے۔
جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ خلاف معمول کبھی کبھار سجدہ طویل بھی ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ان روایات کا تذکرہ کر دیا جائے کہ یہ روایات کہاں پر وارد ہوئی ہیں اور ان کے الفاظ کیا ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ۔ ابو داؤد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے اپنی اس کتاب میں صحیح قرار دیا ہے، اور سندن یہ حدیث دوسرے محدثین کے یہاں بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول دیتے تھے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے، اور اس کے بعد اپنا بایاں پاؤں بچھا کر کے اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پھر دوسرا سجدہ کرتے اور دوسری رکعتوں کے جلسے میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور طاؤس کہتے ہیں یہ قلنا لابن عباس فی الإقعاء علی القدمین فی السجود، کہ ہم نے ابن عباس اپنے استاذ طاؤس ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاذ ابن عباس عبداللہ بن عباس سے کہا اقعاء کے بارے میں دونوں قدموں سے متعلق سجدے کی حالت میں، تو انہوں نے فرمایا یہ سنت ہے۔ فقلنا له انا لنراه جفاء بالرجل، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آدمی کی غلطی، اس کو آدمی کی غلطی شمار کرتے تھے، تو فرمایا کہ نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کبھی کبھار اقعاء بھی کیا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابو داؤد میں بھی صحیح سند سے وارد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی گئیں، اور جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ دوسرے سجدہ کرنے کے بعد پہلے سجدے کی صفت پر اب دوسرا سجدہ ہوگا، اس سجدے کی صفت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل والا درس آپ ویڈیو پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ذہن میں تازہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے سجدے کے بعد جب پہلی رکعت سے فارغ ہو کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو یہاں پر جلسے استراحہ ہوتا تھا۔ جلسے استراحہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک معمولی سا جلسہ، پہلی رکعت کو ختم کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد جلسے استراحہ کیا جائے گا۔ جلدی سے نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ معمولی سا جلسہ ہوگا، اتنی دیر کا کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کو شرعی اصطلاح میں جلسے استراحہ کہتے ہیں۔ بائیں پیر کو بچھا کر کے دائیں کو کھڑا رکھتے اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی جانب کر کے موڑ دیتے۔ جلسے استراحہ کی کیفیت وہی ہوگی جو دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کی پہلی کیفیت تھی۔ پہلی کیفیت یعنی پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھنا، اور اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ اپنی ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ یہ بیہقی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اور اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا متن آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا۔ کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے، یعنی پہلی رکعت سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے اور تیسری سے چوتھی کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے، تو ایسی صورت میں اس سے قبل ہلکا سا جلسہ کرتے تھے، ہلکا سا بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے، یعنی اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اسی کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے، اور دوسری بعض روایات میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جلسے استراحت کے بعد آدمی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی صفت کیا ہوگی؟ زمین پر ٹیک لگا کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، زمین پر ہاتھ رکھتے
اور ہاتھ رکھ کر کے اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ کو باندھے رکھیں یا ہوا میں رکھیں اور پیر پر زور دے کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، بلکہ ہاتھ کو زمین پر ٹکائیں گے اور آرام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو زمین پر ٹیک لگا کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور یہی صفت تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو ہاتھوں کو زمین پر کھول کر کے رکھتے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، زمین پر کھول کر کے رکھتے۔ کچھ لوگ مٹھی بنا کر کے رکھتے ہیں، جبکہ یہاں صراحت موجود ہے کہ کھول کر کے رکھا جائے گا۔ تو زمین پر ہاتھ کو کھول کر کے رکھیں گے اور ہاتھ کے سہارے سے جسم کو کھڑا کر دیں گے۔ یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو ابو اسحاق کی ابن عمر سے مروی روایت ہے، جس میں انہوں نے اس کی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ بعض روایات میں آٹا گوندھنے کی صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وَكَانَ يَعْجِنُ بِهَا، کہ جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے اس طریقے سے زمین پر سہارا لے کر کے دوسری اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ راوی حدیث ہیں، وہ یعجنو کی عملی تطبیق ہاتھ کھول کر کے بتاتے ہیں۔ جو راوی حدیث ہے اگر وہ عملی تطبیق پیش کر دے تو اس کی وہ عملی تطبیق ہمارے لیے حجت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سیکھا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعجنوں سے مراد ایسا ہے کہ ہم مٹھی بنا کر کے ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد کھڑے ہوں، کیونکہ مٹھی بنا کر کے آٹا گوندھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آٹا گوندھنے کی الگ الگ کیفیت ہو سکتی ہے، کوئی مٹھی بنا کر کے گوندھتا ہے، کوئی کھلے ہاتھ سے گوندھتا ہے۔ لیکن راوی حدیث نے کیونکہ یہاں پر صفت کا تذکرہ کر دیا ہے، اس وجہ سے راجح اور افضل مسئلہ یہی ہے کہ ہاتھ کو کھول کر کے رکھا جائے گا۔ اب یہ ہے کھڑے ہونے کی کیفیت۔ اب دوسری رکعت پہلی رکعت کی صفت پر ادا کی جائے گی، ہاتھ ویسے ہی باندھا جائے گا، رفع الیدین ویسے ہی کیا جائے گا، تلاوت ویسے ہی کی جائے گی، پھر رکوع میں ویسے ہی جائیں گے، سجدے میں ویسے ہی جائیں گے۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمارا پہلا تشہد ہے۔ پہلا تشہد، پہلے تشہد کی بعض صفتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی جائیں، پھر دوسرے تشہد کی صفتیں، پھر عملی تطبیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلے تشہد میں بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلا کر کے رکھتے تھے، بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلا کر کے رکھتے تھے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سمیٹ کر کے شہادت کی انگلی سے قبلے کی جانب اشارہ کرتے تھے اور اپنی نگاہیں اس انگلی پر جمع کر کے رکھتے تھے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر رکھا جائے گا اور دائیں ہاتھ کو مختلف صفات کے ذریعے سے دائیں گھٹنے پر رکھا جائے گا۔ اس کی الگ الگ صفتیں ہیں جس کی عملی تطبیق ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو بائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر پھیلا کر کے رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سمیٹ کر کے شہادت کی انگلی سے قبلے کی جانب اشارہ کرنا ہے اور اپنی نگاہیں اس انگلی پر جمع کر کے رکھنی ہے۔ پوری نماز میں نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن تشہد میں یہ نگاہیں اس انگلی پر جمی رہیں گی، یعنی گویا ہماری نگاہیں تھوڑی سی ترچھی رہیں گی، اس کو ہم غور سے دیکھتے رہیں گے۔ یہ صفت ہے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، ابو عوانہ کی ہے، بیہقی کی ہے، معطا کی ہے اور مسند احمد کی ہے، اور ہر جگہ پر اس کی سند صحیح ہے۔ اب اس کے بعد پہلے تشہد کی ایک اور صفت ہے، بائیں اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ران پر، اور بعض روایات میں ہے کہ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ ہتھیلی ران کے آخری حصے پر رکھی جائے گی، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ران پر، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ران پر، اور بعض روایات میں ہے کہ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، یعنی بائیں ہاتھ کی کیفیت نہیں بدلے گی، لیکن دائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو گھٹنے تک کھسکا دیا جائے، تھوڑا سا آگے کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی اور ابو عوانہ کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اشارہ کرتے وقت
انگوٹھے کو درمیان کی انگلی پر رکھتے اور کبھی کبھار انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا لیتے. صحیح مسلم اور بیہقی کی روایت. شہادت کی انگلی کو حرکت دے دے کر کے دعا کرتے تھے. ابو داؤد، نسائی اور بیہقی کی صحیح روایت ہے. یہ اشارہ شیطان کے اوپر لوہے سے زیادہ سخت وار کرتا ہے، لہذا یہ اشارہ کثرت سے کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشارہ کرنے سے ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، جبکہ یہ سنت رسول ہے. شیطان سے دوستی ہے اگر آپ اشارہ نہیں کرتے. شیطان کو مارنی ہے اس اشارے کے ذریعے، لہذا اس کی جتنی گنجائش ہے اتنا اس کو کیا جائے. تو یہ اشارہ شیطان پر لوہے کے وار سے زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت کے اندر یہ روایت موجود ہے. دایاں ہاتھ کوہنی تک دائیں ران پر رکھیں گے. دایاں ہاتھ کوہنی تک دائیں ران پر رکھیں گے، یعنی اس کو اٹھا کر کے نہیں رکھیں گے بلکہ کوہنی تک اس کو ران پر چپکا کر کے رکھا جائے گا. دائیں ہاتھ کی بات. بائیں ہاتھ کی بات جو ہے، بائیں ہاتھ سے زیادہ اعتماد بائیں گھٹنے پر کیا جائے گا. تو یہ ہے صفت پہلے تشہد کی. اس میں اشارہ جو ہے اس کو سمجھ لیں. فرض کر لیجئے یہ ہمارا گھٹنا ہے، گھٹنے پر اپنی ہتھیلی رکھیں یا ران کے آخری حصے پر اپنی ہتھیلی رکھیں اور دائیں ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو ایسے موڑ دیا جائے. ان دونوں انگلیوں کو کھلا رکھا جائے. اب انگوٹھے کی دو کیفیت ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ ان تینوں انگلی سے انگوٹھے کو ملا دیا جائے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا دیا جائے، حلقہ بنا دیا جائے اس طریقے سے، اور یہ دونوں انگلیاں سمیٹ کر کے رکھی جائیں. شہادت کی انگلی دونوں صفات میں اس طریقے سے رہے گی. یہ ہمارا گھٹنا ہے، ایک کیفیت یہ ہو گئی، ایک کیفیت یہ ہو گئی، لیکن شہادت کی انگلی دونوں کیفیت میں بالکل سیدھی رہے گی. اور دعائیہ کلمات پر اس انگلی کو ایسے حرکت دیں گے. دعائیہ کلمات پر اس انگلی کو ایسے حرکت دیں گے. اور کیونکہ پورا تشہد دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے، لہذا تشہد کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اگر تھوڑی تھوڑی دیر پر ایسے حرکت دیتے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے وَكَانَ يَدْعُو بِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے دعا فرماتے تھے، یعنی دعائیہ کلمات پر اس انگلی کو حرکت دیتے تھے اور نگاہیں اس پر جمی رہتی تھیں اور شیطان کا کام جو ہے وہ تمام کیا جاتا تھا. یہ ہے شہادت کی انگلی سے حرکت دینے کا مفہوم. بعض لوگ اس کی حرکت کو کہتے ہیں اس طریقے سے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو عملی تطبیق پیش کی ہے وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب ہے پہلے تشہد میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی. پہلے تشہد میں التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسند احمد کی، صحیح بخاری کی، نسائی کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تشہد کی یہ الفاظ اس میں وارد ہوئے. بعض لوگوں نے، بعض صحابہ کرام نے ان الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تبدیلی کر دی، کیونکہ الفاظ ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام نے کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علی النبی، یہ الفاظ تبدیل کر دیے. لہذا صحابہ کرام کے عمل کی بنیاد پر کوئی الفاظ تبدیل کر دے تو بھی جائز ہے، اور اصل الفاظ پر اکتفا کیا جائے تو یہی زیادہ بہتر ہے، یہی زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. تو تحیات کی یہ دعا ہے. صحابہ کہتے ہیں فلما قبض قلنا السلام علی النبی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے الفاظ بدل دیے. یہ صحیح سند سے روایت ثابت ہے. صحیح بخاری، ابو داؤد وغیرہ میں اس طرح کے آثار ملتے ہیں. اسی طریقے سے بعض روایات میں ملتا ہے کہ تشہد میں جیسے ہی بیٹھتے تھے اشارہ شروع کر دیتے تھے.
انگلی کا اشارہ تشہد میں بیٹھتے ہی شروع کر دیتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل تشہد میں اشارہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر کیا جاتا رہے، یہ خلاف سنت نہیں ہے بلکہ یہی عین سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی اشارہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد پہلے تشہد سے ہم فارغ ہو گئے، اب تیسری اور چوتھی رکعت کی صفت، پھر آخری تشہد آئے گا، پھر بعض مسائل ہوں گے۔ آخری تشہد کی صفت سے پہلے اور دوسرے تشہد کی عملی تطبیق آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو اب تیسری اور چوتھی رکعت، پہلے تشہد سے فارغ ہو کر کے انسان تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اب رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھے گا۔ یہ رفع الیدین کرنے کا وہ چوتھا مقام ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا ہے، ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت کی صفت یہ ہے کہ رفع الیدین کر کے آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی وہ ساری صفتیں جو آپ کو بیان کی گئی ہیں وہی اختیار کی جائیں گی۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے، صحیح بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے، اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کوئی سورت ملا بھی لیا کرتے تھے۔ لہذا کبھی اس پر عمل کریں، کبھی اس پر عمل کریں، جس کا تذکرہ اس سے پہلے کے درس میں آ چکا ہے۔ تو کبھی کبھار چوتھی رکعت کی تکبیر کے ساتھ بھی رفع الیدین کرتے تھے، ابو عوانہ کی اور نسائی کی روایت ہے۔ یعنی تیسری رکعت سے چوتھی رکعت میں جب اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھار یہاں پر رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ رفع الیدین کی 4 مقامات کے بالمقابل زیادتی تو ممکن ہے لیکن کمی خلاف سنت ہے۔ زیادتی تو کی جا سکتی ہے لیکن کمی یہ خلاف سنت ہے۔ تو کبھی کبھار چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو بھی رفع الیدین کرتے، ابو عوانہ اور سنن نسائی کی صحیح سند کی روایت ہے۔ تیسری رکعت سے اٹھتے وقت جلسے استراحہ، جیسا کہ پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں اٹھتے وقت جلسے استراحہ بتایا گیا۔ جلسے استراحہ اتنی دیر کا کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، اس کا تذکرہ بیہقی اور ابو داؤد کی روایت کے حوالے سے پہلے کیا گیا۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار سورہ فاتحہ کے بعد چند آیتیں تیسری اور چوتھی رکعت میں تلاوت فرماتے تھے۔ یہ تیسری اور چوتھی رکعت کی صفت۔ اس کے بعد آخری تشہد کا مرحلہ ہے، چوتھی رکعت سے فارغ ہو کر کے انسان رکوع کرے گا اسی صفت پر، سجدہ کرے گا اسی صفت پر، سجدے کے درمیان کا جلسہ ہوگا اسی صفت پر، اور اس کے بعد آخری تشہد میں ہم آتے ہیں۔ پہلا تشہد اور دوسرا ایک جیسا ہوتا تھا، فرق کیا ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ اس میں تورک کیا کرتے تھے۔ تورک کہتے ہیں کہ بائیں پیر جس کو ہم بچھا کر کے اپنے کولہے کو اس پر رکھ کر کے بیٹھے تھے، اس بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھنے کے بجائے کولہے کو زمین پر رکھیں اور بائیں پیر کو دائیں پیر کی ایڑیوں کی پشت کے نیچے سے نکال کر کے باہر نکال دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے تورک۔ یہ آخری تشہد کی صفت ہے۔ ایک رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی یا 2 رکعت والی یا 4 رکعت والی، جس تشہد میں ہم کو سلام پھیرنا ہے اس تشہد میں تورک کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس میں تورک کرنے کی کیا صفت ہوتی تھی؟ بائیں سرین کو زمین پر رکھتے تھے، اپنے دونوں پاؤں ایک جانب نکال لیتے تھے، دونوں پیر ایک جانب نکال لیتے تھے۔ ایک صفت یہ ہے دونوں پیر ایک جانب نکال لیں، ابو داؤد اور بیہقی کی روایت ہے۔ بائیں پیر کو پنڈلی اور ران کے نیچے سے نکال کر کے کنارے رکھتے تھے، نیچے سے نکال لیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم، ابو عوانہ، ابو داؤد، بیہقی اور طبرانی کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے دائیں پیر کو کبھی کھڑا رکھتے اور کبھی کبھار نیچے کی جانب بچھا دیتے تھے۔ دائیں پیر کو کبھی کھڑا رکھتے اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی جانب گھما دیتے، اور کبھی کبھار اس کو بھی باہر کی جانب بچھا دیتے تھے۔ یعنی بائیں اور دائیں دونوں پیروں کو اس جانب بچھا دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کی جانب۔ یہ بھی ایک صفت تھی جو کہ صحیح بخاری میں جس کا تذکرہ موجود ہے۔
اپنے گھٹنے کو بائیں ہتھیلی کا لقمہ بنا کر کے اپنے بوجھ کو اس پر ڈالتے، اپنے گھٹنے کو بائیں ہتھیلی کا لقمہ بناتے، بائیں ہتھیلی اس طریقے سے کرتے، گھٹنے کو اس کا لقمہ بناتے اور جسم کا سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی اور بہقی کی روایت ہے۔ تشہد کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، یعنی دوسرے تشہد میں پہلے اتحیات پڑھتے، پھر درود شریف پڑھتے، درود شریف کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ، احمد اور دارمی وغیرہ میں بھی صحیح سند سے وارد ہوئی ہے۔ اس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی، اور اسی طریقے سے بعض روایات میں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ ان سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسری دعائیں پڑھتے تھے، جن میں سے ایک جامع دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی دعا سکھا دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی اور ترمذی میں موجود ہے۔ دعا کے الفاظ ایسے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ تشہد کی آخری دعا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری دعائیں بھی وارد ہیں، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ جامع دعا ہے۔ تو یہ تشہد تھا دوسرا۔ اب اس تشہد کی صفت اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی صفت آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے، اس کے بعد بقیہ مسائل کو مکمل۔ بیٹھنے کی صفت ہوگی دونوں سجدوں کے درمیان، ہم نے بائیں پیر کو بچھا دیا اور دائیں پیر کو کھڑا رکھا اور دائیں پیر کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی ہوئی۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان کی کیفیت ہے اور پہلے تشہد کی کیفیت۔ ایک کیفیت دونوں سجدوں کے درمیان کی ہے دونوں ایڑیوں پر بیٹھنا، دونوں پیر ایک جیسے کر لیجئے، نہیں دونوں پیر جیسے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے کریں، جیسے اس کو بھی کھڑا کیجئے، اس طریقے سے دونوں پیر کھڑے رہیں گے، دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی جانب گھومی رہیں گی اور اس پر ہم بیٹھ جائیں گے۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان کے جلسے کی کیفیت۔ اور آخری تشہد کی کیفیت جو ہے وہ ہے دایاں پیر ایسے ہی کھڑا رہے گا، بایاں پیر نیچے سے نکالا جائے گا، جس کو تورک کہتے ہیں، اس کو ایسے نکال دیا گیا۔ ایک صفت یہ ہے، دایاں پیر کھڑا ہوا ہے، انگلیاں قبلے کی جانب گھومی ہوئی ہیں اور بایاں پیر اس کے نیچے سے نکلا ہوا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ اس پیر کو بھی باہر کی طرف گھما دیا جائے، ایسے ایک کیفیت یہ ہے۔ یہ 2 کیفیت ہیں آخری تشہد کی۔ ان کیفیات پر ہم پہلے اور دوسرے تشہد کو اور اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری دوسرے تشہد کی کیفیت۔ اب جو ہے سلام پھیرنے کی کیفیت ہے، جو بہت آسان ہے۔ جب دوسرے تشہد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تھے تو دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے، دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے۔ دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرنے سے متعلق الگ الگ صیغے وارد ہوئے ہیں۔ دائیں جانب اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں جانب یہ الفاظ ادا کرے گا امام اور مقتدی دونوں۔ دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بات یہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک گالوں کا جو بیاض ہے، سفیدی ہے، یہ ادھر بیٹھا ہوا شخص دیکھ لیتا تھا، یعنی پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ باقاعدہ گال نظر آتا تھا، یعنی گردن مکمل گھما دیا کرتے تھے جس حد تک گھومتی ہے، ایسے ہی بائیں جانب۔ تو یہ بیاض دیکھ لیا کرتے تھے لوگ۔ یہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور دارقطنی کی صحیح سند کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صفت یہ ہے کہ کبھی کبھار پہلے سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کا لفظ بڑھا دیتے تھے۔ تو پہلا سلام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا سلام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صرف اتنا۔ یہ فرق ہے دونوں سلاموں میں۔
بہت باریک فرق ہے جس کو محدثین نے ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور کبھی کبھار بائیں جانب صرف السلام علیکم کہتے تھے, بائیں جانب صرف السلام علیکم کہتے تھے. تو یہ 3 طرح کے صیغے سلام پھیرنے کے الفاظ کے مختلف روایتوں کے اندر وارد ہوئے ہیں. صرف السلام علیکم بائیں جانب, اس کا تذکرہ سنن نسائی, مسند احمد, طحاوی, اور یہ ساری کی ساری روایتیں صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہیں. ان روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. یہ ہمارا سلام مکمل ہوا, یعنی ایک طرح سے ہم نے 4 رکعت نماز کی عملی تطبیق آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار ہیں. جب آپ سلام پھیرتے تو تھوڑی دیر مصلی پر ویسے ہی بیٹھے رہتے قبلے کی جانب رخ کر کے, اور اس کے بعد گھوم جایا کرتے, دائیں یا بائیں جانب گھوم کر کے مصلیوں کی طرف رخ کر لیتے تھے. تھوڑی دیر بیٹھے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ مسجد میں پیچھے کی جانب خواتین ہوتی تھیں, وہ خواتین پردہ کر لیں یا نکل جائیں, بے پردگی نہ ہو, اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ تھے اللہ اکبر, یا بعض روایات میں ہے استغفر اللہ, اللہ اکبر استغفر اللہ. دونوں طرح کی روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے. کبھی صرف استغفر اللہ انسان کہے, کبھی اللہ اکبر کے ساتھ استغفر اللہ کہے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. اس کے بعد جو اس کے بعد کے اذکار ہیں, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ اسی طریقے سے آیت الکرسی, معوذتین, اور جو بھی اذکار وارد ہیں ان اذکار کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہاں پر ایک غلط طریقہ جو عام طور سے مسجدوں میں اختیار کیا جاتا ہے وہ اجتماعی دعا کا طریقہ ہے. اجتماعی دعا کہیں بھی صحابہ کرام نے فرض نماز کے بعد نہیں کی, لہذا کبھی انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ دعا کرے تو انفرادی طور پر دعا کر سکتا ہے, لیکن نماز کے بعد اصل طریقہ اذکار کی ادائیگی کا ہے. اذکار کو ادا کرنا چاہیے, اس کے بعد انسان بیٹھا رہے دعا کرے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اجتماعی دعا نہیں ہوگی. تو جب سنتوں ان سے اذکار سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کر دوں, کیونکہ علامہ البانی کی اس کتاب کا نام ہے من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا, تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک اتنی صفات انہوں نے ذکر کی ہیں. اس کے بعد کے اذکار اور دوسری چیزوں پر بحث نہیں کی گئی ہے, لیکن ضمناً میں اس کا تذکرہ یہاں پر کر دینا چاہتا ہوں. ضمناً تذکرہ یہ ہے کہ سنت رواتب کا اہتمام کرنا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 5 وقتہ نمازوں میں 12 رکعت سنت رواتب کا اہتمام کیا, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک قصر اور محل تیار کرے گا. فرماتی ہیں کہ میں مرض الموت کے ایام میں بھی ان 12 رکعت سنت رواتب کی پابندی کو نہیں چھوڑتی تھی تاکہ اس فضیلت کو اختیار کر سکوں. 12 رکعت سنت رواتب کون سی ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو کہ اذان و اقامت کے درمیان. یہاں پر غلطی کیا کی جاتی ہے کہ اقامت ہو گئی اس کے باوجود لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں, جبکہ اقامت ہونے کے ساتھ مسجد کے اندر کوئی بھی نماز جو ہے جماعت کی نماز کے علاوہ وہ باطل ہے. انسان فرض نماز قضا کر رہا ہے, عشاء فرض کر لیجئے چھوٹی ہے اور فجر کی اقامت ہو گئی, وہ قضا کر رہا ہے, امام نے ہاتھ باندھ دیا تو اس کو اپنی قضا نماز کو بھی وہیں توڑ دینا چاہیے, کیونکہ جو نماز مسجد میں ہو رہی ہے جس کی اقامت کہی گئی وہی نماز ادا کی جا سکتی ہے, دوسری نماز کو ادا کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ امام کی اقتداء کا تقاضا ہے. تو سنت رواتب میں صبح فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں, اگر یہ قضا ہو جائیں تو فجر کی نماز کے بعد اس کی قضا کر لی جائے یا دن نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لی جائیں, قضا کرنا ثابت ہے. اسی طریقے سے ظہر کے پہلے اور ظہر کے بعد 6 سنتیں.
4 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں. اور اگر 2 رکعت پہلے پڑھی ہے تو 4 بعد میں کر لیں. دونوں وقت میں ملا کر کے 6 رکعتیں, تو 6 اور 2 8 رکعتیں ہو گئیں. عصر کی نماز میں سنت رواتب نہیں ہے. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں 10, اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں, یہ 12 رکعتیں سنت رواتب ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے. انہی کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے. تو ان 12 رکعت کی پابندی ہم کو کرنی چاہیے. نماز کی رکعتیں کیا ہیں؟ 2 صلاۃ فجر کی, 4 صلاۃ ظہر کی, 4 صلاۃ عصر کی, 3 صلاۃ مغرب کی اور 4 صلاۃ عشاء کی. یہ فرض نمازوں کی تعداد ہے رکعتوں کی. اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے سجدہ سہو کا. سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ بہت آسان الفاظ میں آپ اس بات کو سمجھ لیں. نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے, کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں گے. واجب سے مراد کیا ہے؟ واجب سے مراد وہ ارکان ہیں, وہ نماز کے وہ اعضاء ہیں جس کی بنیاد پر نماز کی رکعت باطل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی کا رکوع چھوٹ گیا تو اب رکعت دہرانی ہوگی کیونکہ رکوع رکن ہے. کسی کا سجدہ چھوٹ گیا تو رکعت دہرانی ہوگی کیونکہ سجدہ رکن ہے. لیکن کسی کا پہلا تشہد چھوٹ گیا تو پہلا تشہد رکن نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لہذا سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں, نماز مکمل ہو جائے گی. تو یہ سجدہ سہو جو ہے اس سلسلے میں الگ الگ انداز کا عمل کیا جاتا ہے. علماء احناف کے یہاں عمل یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 1 سلام پھیرتے ہیں, اس کے بعد 2 سجدے کر کے 2 سلام پھیرتے ہیں. اس کا تذکرہ کہیں بھی قرآن و سنت میں یا صحابہ کرام کے عمل میں نہیں ملتا. سجدے سہو کرنے کے 2 طریقے ہیں اور اس پہ بنیاد جو ہے وہ بنا علی الیقین کی ہے. جس بات پر یقین ہے اس پر اعتماد کریں, جس چیز پر شبہ ہے اس شبہے کے ازالے کے لیے سجدے سہو کر لیں. سجدے سہو کرنے کے 2 طریقے سنت میں وارد ہیں. ایک طریقہ ہے دونوں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنا, اور ایک طریقہ ہے دونوں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنا. یہ دونوں طریقے مختلف اوقات میں اختیار کیے جا سکتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز میں زیادتی ہو گئی, 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے, 2 تشہد کے بجائے 3 تشہد ہو گئے, یا 3 کے بجائے 4, 4 کے بجائے 5 رکعتیں ہم نے پڑھ لی, اگر زیادتی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں دونوں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جائیں, کیونکہ ایک نماز میں 2 زیادتیاں درست نہیں ہیں. اور اگر کمی رہ گئی تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں, اس کے بعد سلام پھیر دیں. لیکن دونوں طریقہ زیادتی اور کمی میں دونوں میں اختیار کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. تو یہ سجدے سہو کرنے کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے صلاۃ جنازہ کا, ایک ہے صلاۃ عیدین کا, ایک ہے وتر کی نماز کا, رات کی نماز کا. تو صلاۃ جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیرات زوائد ہوں گی. تکبیر تحریمہ کہہ کر کے امام ہاتھ باندھے گا اور اس کے بعد 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا. پہلے بار ہاتھ باندھا تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے. یہاں پر دعائے ثنا یا دعائے استفتاح پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی اس میں اختلاف ہے. لیکن صلاۃ جنازہ کی صفت میں دعائے استفتاح کا تذکرہ نہیں ملتا. جو علماء کرام کہتے ہیں کہ دعائے استفتاح پڑھی جائے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے, لہذا پڑھی جائے گی. لہذا کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب صلاۃ جنازہ میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا. اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ پورا درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. پھر تیسری تکبیر زوائد پکاریں گے, زائد پکاریں گے. پھر صلاۃ جنازہ کی دعا ہوگی, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا.
یہ پوری دعا پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ایک جانب یا دونوں جانب سلام پھیر دیں گے. دونوں طریقہ ثابت, ایک جانب سلام پھیریں یا دونوں جانب سلام پھیریں. ان تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرنا صلاۃ جنازہ میں بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن صلاۃ جنازہ میں بعض صحابہ کرام اور بالخصوص ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل یہ تھا کہ وہ تکبیرات زوائد پر رفع الیدین کرتے تھے, لہذا کبھی کبھار انسان کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ صلاۃ جنازہ کا طریقہ ہے. امام جنازے کے اگر مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہوگا, خاتون ہے تو درمیان میں کھڑا ہوگا, یہ طریقہ ہے, اور اس کے بعد بقیہ عمل انجام دیا جائے گا. اسی طریقے سے عیدین کی نماز 2 رکعت صلاۃ فجر کے طریقے سے جہری ہوگی. تکبیر تحریمہ کہہ کر کے امام نماز کی ابتدا کرے گا اور اس کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی, 7 مرتبہ اللہ اکبر تلاوت شروع کرنے سے پہلے. اب یہاں پر تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں یا 7 تکبیرات سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت شروع کرنے سے پہلے دعائے استفتاح اور ثنا پڑھیں, دونوں طریقہ درست ہے, کیونکہ دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. ان 7 تکبیرات زوائد پر جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 ہیں, اور ایک قول کے مطابق تکبیر تحریمہ کے 7 تکبیرات زوائد یعنی کل 7 ہوں گی, اور ایک روایت کے مطابق تکبیر تحریمہ کے بعد 7 ہوں گی تو کل پہلی رکعت میں 8 ہو جائیں گے. جب ان تکبیرات سے ہم فارغ ہو جائیں تو تلاوت کریں گے, پھر رکوع سجدہ کریں گے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, اور دوسری رکعت میں تلاوت شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیرات زوائد پکاری جائیں گی, پھر تلاوت کی جائے گی, پھر رکوع سجدہ اور سلام وغیرہ پھیر کر کے فارغ ہوں گے, پھر خطبہ ہوگا عیدین کا. ان تکبیرات زوائد پر کسی بھی صحیح اور صریح روایت سے رفع الیدین کرنے کا ثبوت نہیں ملتا, لہذا عیدین میں رفع الیدین تکبیرات زوائد پر نہیں کیا جائے گا. جن لوگوں نے کرنے کی بات کہی ہے وہ عمومی دلائل پیش کرتے ہیں, اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ عام دلیل سے کسی خاص عمل پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی, جیسا کہ رکوع کے بعد کے قیام میں ہاتھ باندھنے سے متعلق آپ کے سامنے کل ذکر کیا گیا تھا. تو یہ عیدین کی نماز. اسی طریقے سے تہجد, قیام اللیل اور صلاۃ وتر, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں ہیں جو رات میں 11 رکعت سے زیادہ آپ کبھی نہیں پڑھتے تھے. اس کو وتر کی نماز کہیں, تہجد کہیں, تراویح کہیں, قیام اللیل کہیں, یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ رمضان میں یا غیر رمضان میں ادا نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ صلاۃ استسقاء رہ جاتی ہے, بارش مانگنے کی دعا. اگر تیز گرمی ہے, قحط پڑنے کا خطرہ ہے, تو سارے کے سارے مسلمان چادر لے کر کے نکلیں, کھلے میدان میں جائیں, 2 رکعت نماز پڑھائی جائے, اور اس کے بعد امام دعا کرائے, خطبہ دے, اور چادر کے پٹ کو مکمل پلٹ دیا جائے. یعنی جو نیچے کی جانب پٹ ہے اس کو اوپر کی جانب, جو اندر کی جانب حصہ ہے اس کو پیچھے کی جانب, جو پیچھے کی طرف ہے اس کو آگے کی جانب, ایسے چادر کو پلٹ دیا جائے. 2 کونے پکڑ کر کے, ایک کونا نیچے والا, ایک کونا یہاں والا, جب پکڑ کر کے پلٹیں گے تو چادر مکمل پلٹ جائے گی. یہ اس بات کا پیغام ہے کہ اے رب کائنات اسی طریقے سے موسم کو پلٹ دے. یہ استسقاء کی نماز کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو نماز کا جو طریقہ ہم نے سیکھا ہے اس کی عملی تطبیق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے کے سارے ویڈیوز عملی تطبیق یوٹیوب چینل سنابل دعویٰ سینٹر پر موجود ہیں. آپ حضرات اس کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے اس کو دیکھیں, نمازوں کی اصلاح کریں. اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے بقیہ ایام میں بھرپور طریقے سے توبہ و استغفار کرنے, عبادات کو انجام دینے, اپنی عبادات کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ہم رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب العالمین
تیری رضامندی کے لیے 5 دروس میں تیرے رسول کی پیروی کی خاطر ہم نے جو طریقہ شروع کیا تھا، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے تعصب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔